ایک شعر ہے میرا کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح۔ تو اب ہمارے پاس جی ایک منٹ، ہمارے پاس ایک اور نام رہ گیا، شہباز ندیم ضیائی بھائی پہ ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا، تو میں شعیب رضا خان فارسی سے درخواست کرتی ہوں، بہت مختصر اس لیے کہ یہ ہال ہمیں ٹھیک 11 بجے دے دینا ہے، تو ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے۔ کوشش یہ تھی کہ جن جن نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان سب کو سراہا جائے۔ میں شعیب رضا خان فارسی۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، بالکل میں مختصر طور پہ بات کرنے کا عادی ہوں، اسٹیج سے ہٹ کر بہت بولتا ہوں۔ ایک شعر اسلم چشتی صاحب کے لیے ہے کہ مصیبتوں کو تماشا بنائے پھرتا ہے، مصیبتوں کو تماشا بنائے پھرتا ہے، وہ آنسوؤں کو ہنسی میں اڑائے پھرتا ہے، اور کوئی بھی کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکائے پھرتا ہے۔ اسلم چشتی صاحب جس طرح یہ کام کرتے ہیں، اور واقعی یہ بڑی بات ہے کہ جو حضرات ہمارے درمیان نہیں ہیں، یہاں تو لوگ زندوں کو نہیں پوچھتے صاحب، یہ بڑی بات ہے کہ اس خاکسار کو پوچھا گیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں ایسے لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ منوان چشتی کو میں نے چلتے پھرتے دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، میں باقاعدہ طور پہ ان کا شاگرد نہیں رہا، لیکن جب میں JNU میں ریسرچ کرنے آیا تھا تو وہ جامعہ میں پروفیسر تھے۔ ہمارے عزیز بھائی دوست خواجہ صاحب بیٹھے ہیں ساتھی۔ عنوان چشتی کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ نقاد بھی تھے، عروس پہ ان کو بہت زبردست پکڑ تھی۔ میں یہاں سے نکلتا ہوں، ساتھ ہی شمس رمزی صاحب کے تعلق سے ایک بات کہوں گا۔ ہمارے ماجد صاحب نے بہت اچھا مضمون پڑھا، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے جب MA کر رہے تھے تو میرے شاگرد رہے ہیں، وہ مجھے استاد ہونے کا یہ فخر حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ استادوں کے استاد تھے، لیکن وہ باقاعدہ طور پہ جب میں وہاں کلاس لیا کرتا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، تو وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اتنے خاموش طریقے سے بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے واقعی جیسے طالب علم بیٹھتے ہیں۔ اب بات کی جائے ابن کنول صاحب کی بھی، چھوٹا بھائی سمجھتے تھے، اور واقعی ایک افسانہ نگار، انشائیہ نگار اور خاکہ نگار۔ ان دنوں انہوں نے کرونا میں کئی کتابیں لکھی انہوں نے، اور بہت اچھے اچھے انشائیے لکھے، بہت اچھے خاکے لکھے۔ شہباز ندیم ضیائی کا جو کہا گیا ہے مجھ سے ذکر کرنے کے لیے، جو کلاسیکل غزل کی روایت میر تقی میر، غالب اور مومن اور داغ اور تمام لوگوں سے جب یہاں پہنچتی ہے، اور ندیم ضیائی صاحب جو مشاعروں کے بہت بڑے امین تھے اور جن کی شخصیت سے مشاعرہ بہت پر رونق ہو جاتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا۔ چلو یوں ہی صحیح ہم بے وفا ہیں، مگر یہ تو بتائیں آپ کیا ہیں۔ یہ ندیم ضیائی تھے، اور بہت ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں ان کی، جو ہے شہباز ندیم ضیائی صاحب کی جذبوں کی زبان ان کی ایک کتاب ہے بہت مشہور ان کی۔ اس کے علاوہ مچلتے ہیں بستر پہ خواب میرے لیے، گرمیے پہلو اے دل دار نے سونے نہ دیا، اور ساعت آسودگی دیکھے عرصہ ہوا، دیار شام نے برج شہر میں روشن ہوں۔ تو ندیم ضیائی جو ہیں وہ دلی کے، جیسے میر کا ایک شعر ہے کہ دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھیں مصور تھے، جو شخص نظر آئی تصویر نظر آئی۔ تو ہمیں جو شاعری میں نے آپ سے عرض کیا، جو کلاسیکل غزل کی روایت جو میر تقی میر سے شروع ہوتی ہے، اور شہباز ندیم ضیائی اور اس کے بعد بہت سارے اور شعراء ہیں جو دلی میں آ کر بس گئے ہیں، اور وہ اس روایت کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ میں تمام حضرات جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، ہمارے شعراء حضرات، ان کے لیے آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہم سب کی بھی حفاظت کرے۔ بہت بہت شکریہ۔